ایک جگہ فرمایا مزید کھول کر کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، تمہیں ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی زندگی کی پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ تمام نفع اور نقصان آخرت میں ظاہر ہو کر سامنے آنے والا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہی فائدہ میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم اطاعت شعار دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بس فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں اور جو اس نے نیکیاں بتائی ہیں ان پر عمل نہیں تو مال اور اولاد پر خوش نہ ہو، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو، نہ ہی یہ پوچھے گا کہ کتنی اولاد چھوڑی ہے۔ کام آئیں گی تو اپنی نیکیاں، اور جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی شاخ راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ہاں اگر اولاد کام آ سکتی ہے تو وہ اولاد جو نیکیوں پر قائم ہو، جو ان نیکیوں کو جاری رکھنے والی ہو جو ماں باپ نے کی تھی، تو ان بچوں کی نیکیاں جو ہیں آخرت میں والدین کو لمحہ بلمحہ نفع دیتی رہتی ہیں، ان کے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اطاعت شعار دل لے کر حاضر ہوگے تو یہی تمہارا اصل منافع ہے۔ وہ دل لے کر حاضر ہوگے جو دنیا میں تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیتا رہا، تو یہی حقیقی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ تو ایسا دل لے کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو گے۔ اگر ایسا دل لے کر جاؤ گے جو حقوق العباد کرتا رہا تو تبھی اس نافع ذات کی صفت نافع سے فیض پاؤ گے۔ لغت کے مطابق قلب سلیم وہ دل ہے جو مکمل طور پر غیر اللہ کی ہر قسم کی ملونی سے پاک ہو۔ پھر اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ایمان کی کمزوری سے بالکل پاک ہو، پھر ہر قسم کے دھوکے سے پاک ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی پاک ہو، اخلاقی بے راروی سے بھی پاک ہو۔ یہ قلب سلیم ہے۔ اور بعض کے نزدیک قلب سلیم ایسا دل ہے جو دوسروں کے لیے درد رکھنے والا دل ہو۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنے والے اور یہ عمل کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو پھر میری رضا کی جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جو نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس بھی میں پیش کرتا ہوں، جس سے جماعت کے افراد کے لیے آپ کی کیا دلی خواہش تھی اور کیفیت تھی اور جو دعا آپ نے کی اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں، وہ ایک ہی بات ہے
کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے، ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں، جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے۔ پھر فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم ہے اور نافع الناس بھی ہے، ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھیڑوں کی موت مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، قرآن کی تعلیم اور سنت کی روشنی میں اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر